بنا کے پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، جب وطن کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ، قانون بھی سرکار کا، دستور بھی سرکار کا، تو پھر کوئی بھوک پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا۔ اس پاکستان کی رگوں میں، اس کی بنیادوں میں ہمارے 20 لاکھ بندے شہید ہوئے ہیں۔ کتنے بندے شہید ہوئے؟ 20 لاکھ بندہ شہید ہوا، تب جا کر پاکستان مارد وجود میں آیا۔ 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی اور 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے نوجوان نسل کس طرح بڑھ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان کو کہتے ہیں کی لبے ہے سانو پاکستان نے کی دیتا ہے نا میرے ویر، کدی سوچیں کلیاں بہ کے میں پاکستان نو کی دیتا ہے؟ پاکستان نے تو مینوں گھر دیتا، سب کچھ دیتا، مینوں آزادی دیتی، ہم آزاد ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قلیلا ما تشکرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ باواد بلند جم جم کر کریم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا۔ لوگاں نے ہور طرح جشن منانا، اسی جشن انج منانا اپنے نبی دیاں نعتاں پڑھ کے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا، غمزدوں کو رضا مجددی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجددی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین،
बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों, रब्बे दुल जलाल के फضل और उसकी तौफीक से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। दुआ है खालिक कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि जश्न आज़ादी की आमद है, तो आज की हमारी गुफ्तगू यही है कि पाकिस्तान कैसे बना, कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे बुज़ुर्गों ने, कितना कुछ किया, तब जाके जो हमें पाक वतन हासिल हुआ। शायद लोग समझते हैं हमें प्लेट में रख के जो पाकिस्तान मिल गया, रात को सोए थे सुबह उठे तो हमें पाकिस्तान मिल गया। इसके पीछे बड़ी शहादतें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये कब से तहरीक पाकिस्तान चली, काश हम इस तरफ भी आए। 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई, 1857 में। इसके अंदर बहुत सारे उलमाए कराम की शहादतें हुई। बड़े बड़े उलमाए कराम, पीरान उज़ाम, बुजुर्गान दीन, उनको तोपों के दहानों के आगे बांधा गया। वो उलमाए कराम जो तहरीक पाकिस्तान के अंदर एक अपना अहम रोल और किरदार अदा कर रहे थे। तो यानी पता चला ये कब से तहरीक चली थी। 1857 से ये तहरीक चली और कब जाके ये पाकिस्तान मार्द वजूद में आया। 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके अंदर इमाम फजल हक खैराबादी, क्या करें, हमारे निसाब से चीज़ें निकाल दी गई। जिन बाबों ने कुर्बानियाँ दी उन बाबों को हमारी नस्लों को पता ही नहीं उनके नामों का। जो पाकिस्तान बनने के मुखालफत में थे, निसाब में उनके नाम आ गए। लेकिन इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग गुजरे हैं, वो आलम दीन गुजरे हैं जिन्होंने सबसे पहले फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, कि ये अंग्रेज़ हमारे दुश्मन है। तो फिर इस जुर्म के अंदर कि उन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान जिहाद करें, तो इमाम साहब को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मट्टी के टोकरे उठाए, आलम दीन सर पे मट्टी के टोकरे रखेंगे कि उठाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों को इस तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं। कुर्बान जाए उन उलमाए कराम पर। इमाम साहब फरमाने लगे तुम जो कुछ मर्जी कर लो, मैंने जो फतवा दे दिया है मैं अपनी बात पर कायमो दायम हूँ, मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं। फरमाया कि ये है असल दो कौमी नज़रिए की बुनियाद। नज़रिया पाकिस्तान है क्या, दो कौमी नज़रिया कहते किसको, आज हम यही सुनेंगे। ये कैसे बेस बनी दो कौमी नज़रिए की, कैसे कैसे ये मराहिल तय होते गए। अब इमाम साहब को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। फिर जो उलमाए कराम थे उनको भी कैदों में डाला गया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, तोपों के दहानों के सामने सैकड़ों की तादाद में हमारे उलमाए किराम इस जुर्म के अंदर कि ये मुसलमानों को क्यों समझा रहे हैं कि दीन की तरफ आए, सही रास्ते की तरफ आए, इस जुर्म के अंदर सैकड़ों हमारे उलमाए किराम को तोपों के दहानों के आगे बांधा गया और कहा कि अब बताओ तुम क्या कहते हो। तो उस जगह पर भी जब तोपों के दहानों के सामने पता था हमारी जिस्म की बोटियां बोटियां हो जाएंगी, कुर्बान जाए उनके हौसले पर, उनकी इस्तिकामत पर, उनकी कुर्बानियों पर, तोपों के दहानों के आगे बांधकर फिर भी उलमा किराम ने एक ही नारा लगाया, हम अब भी यही ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमान अंग्रेज़ों से एक अलहदा कौम है। फरमाया तुम्हारे साथ हमारा गुजारा हो सकता। ये 1857 से तोपों के दहानों में तोपें चला दी गई, उलमा किराम के जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी गई, लेकिन वो अपनी कुर्बानियाँ शहादतें पेश कर गए। ये नज़रिया चलता रहा। दो कौमी नज़रिया है क्या, दो कौमी नज़रिया ये हमारे बुज़ुर्गों ने ये बता दिया, हिंदू भी मुसलमान का दुश्मन है, अंग्रेज़ भी मुसलमान का दुश्मन है। अब क्या हुआ, अब हिंदुओं ने देखा कि अंग्रेज़ जहाँ से जाने लगे हैं, चलो हम मुसलमानों को अपनी गुलामी में रखेंगे। आजकल लोग कहते हैं की लभ्या है सानू पाकिस्तान ने की दिता है। ना मेरे वीर, कदी सोची कलियां बह के मैं पाकिस्तान नू की दिता, पाकिस्तान ने तो मैनू घर दिता, सब कुछ दिता, मैनू आज़ादी दी,
ہم آزاد ہیں، وہ نہیں جو کہتے جی ہم آزاد نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی آزادی چاہتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں الحمدللہ، سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آزادی میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی ہے اصل کہ ہم آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پیارے نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب دو قومی نظریہ، ہندوؤں نے دیکھا انگریز جانے لگا ہے، اب مسلمانوں کو ہم سمجھائیں گے، دیکھیں ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ رہو، ایک قوم بن کر رہتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا قوم کلمہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے ہندو کے ساتھ رہ سکتا نہیں۔ ہندوؤں نے چال چلی کہ انگریز جا رہے، چلو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، زندگی گزارو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو پھر حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہوں، شیر ربانی ہوں، شیخ احمد سرہندی، وہ بھی میدان عمل میں اترے، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کرام میدان عمل میں اترے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی کمال کی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو انگریز بھی تمہارا دشمن ہے اور یہ ہندو بھی تمہارے دشمن ہے۔ آپ نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی، فرمایا ایک بارش ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو اور انسان چاہتا ہے کہ میں کپڑے میرے جو ہے نا وہ گیلے نہ ہو جائیں، میں بچ جاؤں، تو وہ چل کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں، تو آ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ تو آپ خود بتائیے جو پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا وہ کب بچ پائے گا؟ تو آپ نے یہ بات بتائی، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم انگریزوں سے بچ گئے ہیں، ہندوؤں کے پاس پرنالے کی مثال کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ گے تمہارے خیر خواہ ہیں، فرمایا نہیں، وہ بھی خطری ہیں، وہ بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لہذا بزرگان دین نے ہمیں بتا دیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہمارے بابوں نے رکھی تھی۔ جیسے حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تم جب پگڑی باندھتے ہو، ایک شخص نے پوچھا تو مسئلہ آ گیا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہماری کس قدر رہنمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پگڑی باندھتے ہو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ سوال بنتا ہے کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں، مسلمان بھی پگڑی باندھتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ فرمایا کہ جو یہودی ہے وہ بغیر پگڑی کے، ٹوپی کے پگڑی باندھتا ہے، بغیر ٹوپی کے وہ پگڑی باندھتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ فرمایا کہ پہلے سنت کے مطابق ٹوپی رکھتا ہے، ٹوپی کے اوپر امامہ شریف سجاتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کا یہودیوں سے فرق ہو گیا۔ لو مزے کی بات، ہم ویسے بھی صافہ لپیٹ دیتے ہیں یہاں سی سر لکان واسطے، حضور کی حدیث کے الفاظ سننے، یہ سر پہ امامہ شریف باندھنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے سے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سستا سودا جو ہم صافہ لپیٹتے ہیں، اگر نیچے ٹوپی رکھ کے اس کے اوپر ذرا صافہ لپیٹ لیں، 3 وٹ پورے ہو جائیں، تو اللہ کریم کی رحمت سے ہمیں حضور کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سوکھا سا کام ہے، ٹوپی رکھ کے اوپر صافہ لپیٹ لیں، 3 وٹ پورے ہو جائیں تو امامہ شریف پورا ہو جائے گا۔ تو جب امامہ شریف پورا ہو جائے گا نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ امامہ شریف سجایا ہے، ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی اللہ کی رحمت سے مل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نصارہ ہیں ان کی بھی مخالفت کرو۔ فرمایا کہ وہ درمیان سے چیر نہیں نکالتے، درمیان سے وہ مانگ نہیں نکالتے، لیکن فرمایا تم مسلمان ہو، تم درمیان سے مانگ نکالو۔ اب کیا کریں، اللہ معاشرہ بڑے بڑے ہیئر سٹائل آگئے، لیکن حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ درمیان سے مانگ نکال لو، یہ سنت ہے، اس کا تمہیں اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو آتش پرست ہیں، یہ دو قومی نظریہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن فرمایا جو مسلمانوں کے لیے حکم ہے وہ مونچھیں ذرا پست رکھیں اور داڑیوں کو بڑھائیں، مونچھیں چھوٹی رکھیں اور داڑھی شریف کو فرمایا بڑھائیں آگے۔ سنت ایک مشت داڑھی شریف رکھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ، یعنی حضور ہمیں پہلے بتا کے کہ تمہارا دین مکمل ہے، تمہیں کسی سے ادھار لینے کی کوئی چیز کی ضرورت ہی، دین تمہیں ہر چیز بتا رہا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہم
अपने वतन से हमें प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने वतन से प्यार है। बोलिए, हमें अपने वतन से प्यार है। अब सुनिए हम क्यों प्यार करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर का बहुत प्यारा फरमान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये ईमान का हिस्सा, ईमान का जुज़ है। देखिए ना, एक जानदार होता है, एक जानवर है, वो भी जिस जगह पर रहता है उसे भी उस जगह से प्यार होता है जहाँ वो पलता है बढ़ता। हम देखते हैं जानवर रखे हैं, उनको उस जगह से उनस हो जाती है, उस जगह से प्यार हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। इस मिट्टी ने हमें कितना कुछ दिया है, तो फिर हम भी इस मिट्टी के साथ वफा करें। आइए अगला हजूर का फरमान सुने। देखिए मेरे भाइयों, हम देहात के अंदर रहते हैं। हजूर की ये हदीस है, दिल के कान, आज मैं सिंपल अल्फाज में करूँगा बिल्कुल, कि असल मकसद क्या है दो कौमी नज़रिए का। सुनिए, जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, हर बंदा की कोशिश होती है घर में कोई मेहमान आना हो तो घर की सफाई की जाती है, कमरों की सफाई की जाती है, सहन को धोया जाता है। आप भी देखते हैं, बाद दफ़ा मैं भी गली से गुजरता हूँ, देखता हूँ घर की सफाई होती है लेकिन गली से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अपना घर तो धो लिया, तो बाहर गली का किसी ने ख्याल रखना है। कोई गुजरेगा कहेगा क्या कैसी सेंस है इन लोगों की, गली का कोई ख्याल नहीं। कोई मुसाफिर गुजरेगा, कोई मेहमान गुजरेगा। मतलब हम अपने मुआशरे को साफ़ सुथरा रखें। बताऊंगा हजूर की हदीस से, जो रोड को साफ़ रखता है, गली को साफ़ रखता है, मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखता है, अल्लाह करीम उसे कितना बड़ा अजर अता फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर ये वाक़या नकल किया। हजूर का ये फरमान बताते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स, तवज्जो के साथ सुनिएगा, रात का वक़्त था, रात का अंधेरा था, लोग सोए हुए थे। फरमाया कि एक शख्स अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, उसको ठेडा लग गया, एक रोड़ा उसके पैर में लग गया। छोटा सा रोड़ा था, बड़ा मोहब्बत भरा ये वाक़या है। अब रोड़ा उसके पैर को लगा, रात का वक़्त था, कोई सेल्फी तो है नहीं थी, कोई सेल्फी ले लेता, कोई अखबार में खबर आ जाती। अब उस शख्स ने क्या किया, उस रोड़े को उठाया, रोड़े को रास्ते में से उठाकर एक साइड पर, एक कोने में रख दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स का इंतकाल हो गया। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया, किसी ने पूछा ख्वाब के अंदर, भाई बताएं मा फ़अल अल्लाहु बिका, आपके साथ अल्लाह की ज़ात ने क्या मामला फरमाया। फरमाया, एक रोड़ा चुके असी ते अल्लाह ने बख्श छड़िया। काश मेरी बात को समझ आए। फरमाया, एक रोड़ा चुके असी, उस रोड़े चुकन की वजह तो अल्लाह ने मेरे सारे ऐबां ते पर्दा पा के मैनू जन्नत अता कर छड़ी। पूछा, भाई बताएं वो रोड़ा कौन सा था। कहा कि बात यह है, रात का वक़्त था, कोई मुझे देखने वाला, सिर्फ मेरी रब की ज़ात देख रही थी। रब देख रहा था, मैं था, मेरे और रब के दरमियान ये बात थी, कोई तीसरा बंदा जानता भी नहीं, किसी ने देखा तक नहीं। तो मैंने वो रोड़ा उठाया तो अल्लाह पाक ने उस बंदे को सामने खड़ा कर लिया। फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता, तूने वो रोड़ा क्यों उठाया था, वो रोड़ा क्यों उठाया था। वो शख्स कहने लगा, मेरे मालिक, मैं जब घर से बाहर निकला काम के सिलसिले में, वो रोड़ा मेरे पैर में लग गया। मेरे दिल में ख्याल आया, फजर के वक्त कोई बाबा ही तो लंघेगा, फजर का टाइम होगा, कोई सियाना बंदा गुजरेगा, कोई बुजुर्ग गुजरेगा, कोई बेचारा मरीज बंदा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो किसी को वो रोड़ा लग जाए, उसका पांव फिसल जाए, बेचारे को चोट लग जाए। मालिक, मैंने इसलिए वो रोड़ा उठाया था कि रब की मखलूक को तकलीफ, समझ आए बात, के रब की मखलूक को तकलीफ ना हो। हमने भी बात दफा देखा है, कंडा पे ऐसी नहीं चुकते, मुड़ के साढ़े लग जाता है, हो जाता है ऐसा कि मैंने मालिक वो रोड़ा इसलिए उठाया कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। रब ने फरमाया, मेरे बंदे बता, तुझे कोई देख रहा था, क्या तूने किसी को बताया, किसी ने तुझे देखा।
وہ شخص کہنے لگا مالک نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے بندے بتا پھر تو نے روڑا کیوں اٹھایا؟ عرض کی مالک میں نے تیری رضا کے لیے اٹھایا تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی اخبار کی سرخی بنے یا نہ بنے، فیس بک میں خبر چلے یا نہ چلے، مالک میں نے تیری رضا کے لیے وہ روڑا اٹھایا تھا، مالک تیری رضا کے لیے کہ تیری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، رحمت دام دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تجھے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ عرض کی مالک میں نے اس لیے اٹھایا کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کے لیے۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا میرے بندے سچی بات ہے تو نے میری رضا کے لیے اٹھایا تھا؟ عرض کی مالک ہاں، کہ تیرے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ تو رب نے فرمایا میرے بندے بتا، جب تو نے میرے بندوں کا خیال رکھا، میری مخلوق کا خیال رکھا، جا آج میں نے تیری بھی مشکل آسان کر دی، جا تو نے وہ جو روڑا اٹھایا تھا اس ایک اٹھانے کی وجہ سے میں نے پچھلی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا، ہم اپنے روڑوں کو صاف رکھیں، گلی محلے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر کسی کو ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، جیسے وہ کیلے کا چھلکا دیکھا کہ بڑا کسی بچے کا پاؤں پھسل سکتا ہے، کسی سیانے اس کو اٹھا کر کے سائڈ پر رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا دوسرے کے گھر کے سامنے نہیں، یہ حضور بتا رہے ہیں، فرمایا صفائی کرنی ہے تو سارا خیال رکھنا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، جیسے ہم جشن آزادی کے نام پر کچھ لوگ بہت خرچہ کر جاتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، چہرے بگاڑے جاتے ہیں، پاں کی جاتی ہے، سارا کچھ آپ سمجھ جائیں گے، شریعت کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے، بتائیے آپ سمجھا سیانے بندے بیٹھے ہیں، جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہو، تو بتائیے کیا اس وقت ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے یا ناراضگی والے کام کرنے چاہیے؟ راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاک وطن عطا فرمایا ہے، مالک اس دھرتی کی حفاظت فرما، مالک میں پاکستانی ہوں، میں اپنے گھر کی بھی حفاظت کروں گا، مجھے اپنے گھر سے بھی پیار ہے، مجھے اپنی گلی کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے اپنے شہر کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے اپنے پاک وطن کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اگر ہم جس طرح ہمارے پیر و مرشد کا بھی حکم ہے، درخت لگائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ باجے پر لگائیں گے نا چہرہ بگاڑنے پر، ان پیسوں کا ایک بوٹا خریدیں، ایک پودا خریدیں، اس کو درخت بنائیں۔ تو حضور کی حدیث سنیے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے نے ایک درخت لگا دیا، کسی جگہ پہ بھی درخت لگا دیا، حضور فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے آ کر کوئی جانور بیٹھے گا، کوئی رائی مسافر گزر رہا ہوگا، اس کے سائے میں آ کر چند گھڑیاں بیٹھے گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے گا، پھر آگے سفر اپنا شروع کر دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا، جس نے وہ درخت لگایا تھا، اللہ کریم اس کو نیکیاں عطا فرماتا جائے گا، یعنی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا جب تک وہ درخت لگا رہے گا۔ پانی کا انتظام کر دیا، میرے بھائیو بات سمجھنے والی ہے، آج 90% بیماریاں صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے لگ رہی ہیں۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، پانی کا انتظام ہو جائے، راستے میں نلکا لگا دیں، پانی کا انتظام کر دیں، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے۔ دیکھیے ہم نے وہ نلکا لگایا، درخت لگایا، نیت یہ کر لے جتنے ہمارے بزرگان دین تحریک پاکستان میں شہید ہوئے، میں اس کا ثواب سب کی روحوں کو بیچتا ہوں، تو ہم تو گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے آئے کتنے چلے گئے، تو اللہ کریم ہر ایک کے بدلے میں اس بندے کو اتنی نیکیاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہم حضرت سیدنا عثمان غنی نے دیکھیے، وہ پانی کی بات چلی نا، کنواں خریدا، اس نے کہا میں 40,000، آپ نے فرمایا میں تو 60,000 لے کر آیا تھا کہ آج 60,000 بھی دینا پڑا، میں مسلمانوں کے لیے صاف پانی کا اہتمام کروں گا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ میرے بھائیوں
یہ اللہ کریم کا کس قدر فضل کہ اللہ کریم نے جو ہمیں پاک وطن، میں نے پہلے کہا 1857 سے ہمارے بزرگان دن قربانیاں دیتے رہے، پھر آخر کار میرے بھائیوں یہ وقت گزرتا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف لائے، علامہ اقبال صاحب تشریف لائے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، میرے پاس پوری لسٹ ہے۔ افسوس کی بات ہے ان بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا نام بھی ہمارے نصاب کے اندر نہیں ملتا سوائے ایک دو بندوں کے، وہ بھی ان کی مجبوری، بس چلے تو وہ بھی نکال دیں تاکہ ہماری نسل کو اصل پتہ نہ چل سکے۔ بڑے بڑے سادات کرام تھے، پیران عظام تھے، گدی نشین تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب چورا شریف میں تشریف لے گئے، توجہ طلب بات ہے، پاکستان کیسے بنا؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، اتنے بڑے بزرگ ساتھ چلے، ایک سید زادے کے پاس جاتے ہیں چورا شریف کے اندر، وہ بھی سید زادے تھے، تو قائد اعظم نے جا کر کہا آپ آل رسول ہیں، 72 گدیاں آپ کے نیچے ہیں، آپ کا اتنا بڑا منصب ہے، اتنی بڑی آپ کی یہ چوکھٹ ہے، تو میں محمد علی جناح میرا نام ہے، میں وکالت کر رہا ہوں پاکستان کی، دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے، ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ قائد اعظم صاحب، بابوں کے پاس جا رہے ہیں، بابیاں دے کول جا رہے ہیں ساڑھے بڑے، بابا قائد اعظم، بابا جی دعا کریں۔ اب وہ جو سید زادے تھے چورا شریف کے، انہوں نے ایسے نظر اٹھائی، کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے۔ تو اس سید زادے نے پیر سید جماعت علی شاہ سے بات کی اور قائد اعظم کی پیشانی کو پڑھ لیا، کہا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، میں نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا ہے، اس کے تو لیکھ ہی بڑے اونچے ہیں، اس کے تو نصیب ہی بڑے اونچے ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والا ہے، یہ شخص بہت بڑا یہ کام کرنے والا ہے۔ یعنی قائد اعظم صاحب فرماتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی، اب پاکستان بن کر رہے گا۔ پھر آل انڈیا سنی کانفرنس 5000 علماء کرام اور ہزاروں کی تعداد میں سنی جمع ہوئے، جس کی صدارت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ بڑے بڑے گدی نشین اور قائد اعظم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ بزرگوں نے کیا کہا؟ وہاں پر اتنی بڑی کانفرنس کی گئی اور اعلان کر دیا پیروں نے بھی، بھائی جو ہمارا مرید ہے پھر پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کی تحریک کا ساتھ دے، ہمارے ساتھ چلے، جو بھی ہمارا ماننے والا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ بھی چلے۔ اور پتہ وہاں پر اتنی بڑی کانفرنس کی گئی تو وہاں پر کتنا بڑا اعلان بھی کیا گیا۔ سید زادے جب موج میں ہوتے ہیں نبی کی آل، تو پھر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا، کہا قائد اعظم محمد علی جناح موٹا لانا ساڈا کام ہے، اگے منڈیا کام کرنا تیرا کام ہے۔ فرمایا موٹا لانا ساڈا کام ہے، اگے وکالت کرنی، وکالت مقدمہ لڑنا پاکستان دا یہ تیرا کام ہے۔ اوتھے پتہ بابے نے کڈی ڈاڈی گل کیتی، بابے نے اوتھے اعلان کیتا، بابے کہندے قائد اعظم اعلان سن لے، اسی سارے نبی دی آل علماء کرام امام بیٹھے ہوئے نے، سرکار دے عاشق بیٹھے ہوئے نے، ساڈا ہن اعلان سن لو۔ اگر قائد اعظم صاحب نے اس تو پیچھے بھی ہٹ گئے، ہن اللہ دے ولی میدان میں آگے نے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ بابوں نے نعرہ لگایا، ذرا ہم بھی ان بابوں کی سنت پر عمل کر دیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا، بولیے بولیے، بن کر رہے گا، بن کر رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کیا کریں، ہمارے میڈیا پر بھی ایسی باتیں نہیں بتاتے، ہر بندہ اپنی پارٹی کا منشور لے کر آتا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا، جس منشور پر قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا نا پاکستان سٹیٹ بن چکا ہے، اب لا کون سا ہوگا، اب قانون کون سا ہوگا، تو قائد اعظم صاحب کے جملے سنیے، فرمایا نہ کسی گورے کا قانون چلے گا، نہ کسی کالے کا قانون چلے گا، نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب چلے گا، فرمایا اللہ کی رحمت سے یہ پاکستان بن چکا ہے، اس کا قانون وہی ہوگا جو آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما کے، فرمایا اس پاک وطن کے اندر نظام چلے گا قرآن کا۔ آگے آپ خود فیصلہ کر لیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑے بڑے بزرگوں نے ساتھ پھر آپ کا ساتھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا۔ آئیے ہم اگلی بات سنتے ہیں۔ سیانے بندے بیٹھے، گنے دی فصل جڑی ہوندی ہے، جب ہندو
हर तरफ से कत्लो गारत कर रहे थे, मुसलमानों को शहीद कर रहे थे, हर तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था। मैं ये बात बताने लगा हूं उन नौजवानों को जो सलेंसर उतार कर 14 अगस्त पे पता नहीं कितना लोगों को तंग करते हैं और चेहरा बिगाड़ कर बाजों के साथ अंदर जमात खड़ी होती है, बाहर बाजे बाज रहे होते हैं। मैं उनको बात बताने लगा हूं, ये पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। इस पाकिस्तान की रगों में, इसकी बुनियादों में हमारे 20 लाख बंदे शहीद हुए हैं। कितने बंदे शहीद हुए? 20 लाख बंदा शहीद हुआ, तब जाकर पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। 20 लाख लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर दी और 2 करोड़ मुसलमानों ने अपने घर बार को छोड़ दिया। याद रखिएगा, यह तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी, ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। बड़ा दुख होता है, नौजवान नस्ल किस तरह बढ़ गई है। इन्होंने समझ लिया सिर्फ बाजा बजाने का नाम जश्न आजादी है, चेहरा बिगाड़ने का नाम जश्न आजादी है। और ना भाई, जश्न आजादी का मकसद कुरान भी पढ़ा जाएगा, हजूर का फरमान भी पढ़ा जाएगा। हमारी पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून चलेगा तो आमना के लाल का कानून चलेगा। हमारी असम्बलियों के अंदर अगर नारा गूंजेगा तो आमना के लाल का नारा गूंजेगा। अगर इस पाकिस्तान के अंदर निजाम चलेगा तो निजाम में मुस्तफा चलेगा। और भाई, इस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया। 2 करोड़ लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। अगली जो मैं बात करने लगा हूं, जुबान साथ नहीं दे रही। कितनी हमारी माँ बहनों की इज्जतें लुट गई, हमें पता ही नहीं चलता किस तरह बढ़ गए हैं। खुदा की कसम, बड़ा दुख है। शहरों में था, देहातों में भी ये शुरू हो गया काम। उधर नमाज पढ़ी जा रही, उधर से पां पां की आवाजें आ रही, सलेंसर उतार कर लोगों को तंग किया जा रहा है। और भाई, 90,000 औरतों की इज्जतें लुट गई। हम क्या समझते, ऐसे ही मिल गया पाकिस्तान। बाप के सामने जवान बेटे को ज़िबा किया जा रहा था, बेटे के सामने बाप के जिस्म से गर्दन उड़ाई जा रही थी। और कुछ हमारी माएँ बहनें ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे लगा दी। और कुछ हमारी माएँ बहनें ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगा दी। आज भी इंडिया के अंदर पंजाब का इलाका है, कुछ ऐसे जगह पे उन्होंने खरीद कर देखा, वहां पर हड्डियों के निशानात मौजूद मिले। आज भी मेरे भाइयों, समझने वाली बात है, इतनी इज्जतें लुटी तब जाके पाकिस्तान मिला। और उलमा किराम ने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पाक वतन के लिए, इस पाक वतन के लिए। तो मैं बात कर रहा था, गन्ने की फसल थी, कुछ मुसलमान हमारे गन्ने की फसल में छुप कर बैठे हुए थे। जारी बात है, अपने आप को जरा सेफ्टी के लिए जरा छुप जाएंगे, पता नहीं, क्योंकि खतरी जो थे, जो सियाने बंदे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, हम तो वो चीज़ बयान ही नहीं कर सकते। फैसलाबाद में एक बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, फौत हो चुके हैं। वो मेरे पास जब बैठते थे मस्जिद में, मैंने कहा बाबा जी बताएं, काफ़ी उम्र थी, पाकिस्तान कैसे बना। मैं वो मंजर नहीं बयान कर सकता। वो बात नहीं शुरू करती, उनकी आंखों में पहले आंसू आ जाते थे। कहने लगे कारी साहब क्या बताएं आपको, कैसे मैं अल्फाज बयान करूं जो कुछ मेरी आंखों ने देखा। जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, जितनी कत्लो गारत की गई, तो वो खतरी हर तरफ से जो मुसलमान नजर आता था टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तवज्जो तलब ये बात है, कुछ मुसलमान गन्ने की फसल में छुप कर बैठे हुए थे और खतरी बाहर ढूंढ रहे थे मुसलमानों को। एक माँ थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसका बच्चा रो रहा था। अब जारी बात है, खतरी तो पहले ढूंढ रहे थे, तो जो मुसलमान गन्ने की फसल में छुप कर बैठे थे, माँ भी उनके साथ बैठी हुई थी और सारे घूरियां वट के उसकी तरफ देख रहे थे। तेरे बच्चे की वजह से हमारी भी पकड़ हो जाएगी, तेरे बच्चे की वजह से हम भी मारे जाएंगे। दिल थाम के सुना अगली बात, माँ ने अपने बच्चे के गले में अंगूठा दे दिया, अंगूठा देकर अपने बच्चे का गला दबा दिया, कहा बच्चा तू कुर्बान हो जा, इतनों की इतना शहादत हो, इतने तो बच जाए मुसलमान। और देखो मेरे भाइयों, उन माओ ने अपने बच्चों, एक बच्चे की कुर्बानी दे दी कि दूसरे मुसलमान बच जाए। और मेरे भाइयों, अगली बात इससे भी बड़ी बात है,
ہمارا ایک فوجی تھا پاکستان کا، وہ بارڈر کراس کر کے چلا گیا انڈیا کے اندر. اب اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا. رات کا دوسرا پہر تھا. ایک بوڑھی خاتون ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کہنے لگی پاکستانی ہو؟ کہا کہ ہاں میں پاکستانی. فوجی ہو؟ ہاں میں فوجی ہوں. پاکستانی ہو؟ کہا ہاں میں فوجی بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں. کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی لا، کوئی نظام نہیں ہوگا. رشوت، چورا زنی، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ فوجی کہنے لگا یہ بوڑھی خاتون رات کا دوسرا پہر ہے، مجھے اتنی بڑی بات کر رہی کہ تم خیال کیوں نہیں کرتے پاکستان کا؟ اب وہ فوجی کہنے لگا، میں نے کہا آخر اماں جی تسی ہے کون؟ پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی، اب ہے کون؟ کہا کہ سن، جب مسلمان پاکستان میں چلے گئے تھے تو مجھے ایک ہندو اٹھا کر لے گیا. میں مسلمان عورت ہوں لیکن مجھے آج بھی پاکستان سے بڑا پیار ہے. رہتی میں ہندوستان میں ہوں لیکن مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے. کہا کہ اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ سن، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں رہتی ہندوستان میں ہوں لیکن اپنے وطن پاکستان سے مجھے کتنا پیار ہے. سن، میرا جو بھی بچہ بیمار ہوتا ہے، میرا جو بھی بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو میں پاکستان کا نام لے کر پھونک مارتی ہوں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. اور پاکستان کا معنی پتہ ہے کہ پاکستان، پاک جگہ کے رہنے والے لوگ. یہ بات یاد رکھیے گا، مدینہ شریف کی اسٹیٹ، مدینہ شریف کے بعد جتنے بھی ملک ہیں، واحد یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جو کسی زبان کی بیس پہ نہیں بنا، کسی ثقافت کے نام پر نہیں بنا. یہ پاکستان اس لیے بنایا کہ اس وطن کے اندر سرکار کا نظام چلے گا. مدینہ شریف کا اسٹیٹ رکھی جائے گی، سرکار کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، باتیں ہم جتنی بھی کرتے جائیں، باتیں ختم ہونے والی نہیں. بات کرنے کا مقصد کہ ہم عملی طور پر عملی میدان میں آگے بڑھیں، اپنے پاک وطن کی حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، اپنے طور پر جو ہم اس وطن کے لیے کر سکتے ہیں کریں. اب آخر کے اندر جو برآمدے میں ہیں، صحن میں ہیں، اندر ہیں، ایک نعرہ ہو جائے جس نعرے کی بیس پر ہمارے بزرگوں نے اتنا بڑا وہ کارنامہ سر انجام دے گئے. وہ نعرہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دیکھیے میں کسی پارٹی کا نعرہ نہیں لگا رہا، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے پر پاکستان کھڑا، جس نعرے پر پاکستان پھر سے ترقی کر سکتا ہے، جس نعرے پر یہ پاکستان پھر سے عروج پا سکتا ہے. اگر ساری قوم اس طرف آ جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ تھوڑی ریکارڈنگ بھی ہو رہی، فرشتے بھی دیکھ رہے کہ اپنی وطن دی محبت میں پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر سجا بازو چک لو جھنڈا بنا کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، جب وطن کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ، قانون بھی سرکار کا، دستور بھی سرکار کا، تو پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا. پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کا فضل بھی ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو سمجھائیں، فضول خرچی کے کاموں سے نیک کاموں کی طرف لائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.